مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی المرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے ہم سب کو اپنے فضل رحمت اپنے احسان کے ساتھ اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ بنانے والے کا کمال تھا، اس کا اختیار تھا، اس کی مرضی تھی. وہ جو چاہتا ہمیں بنا دیتا. لیکن کتنا بڑا احسان ہوا ہے ہم پہ کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے عزت والی شرف والی مخلوق انسان اور پھر انسانوں میں سے اپنے محبوب کی امت کے اندر پیدا فرما دی. یہ کسی کا بھی اپنا کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کا احسان ہے ہمارے اوپر. یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. یہ ہمیں ہر روز یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہر روز، تاکہ بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے کہ تو اس کی خیرات ہے، اس کے محبوب کی خیرات ہے. جس کو اللہ نے چاہا تھا کہ کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، وہ مقصود کائنات تھی، تو اس کو اللہ نے تخلیق دینا تھا، تو اس کے صدقے سے میں اور آپ اس کائنات کے اندر میں آ گئے. اللہ، آپ کی ذات مبارکہ ایسی ایک یکتا ذات ہے کہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ کے چرچے تھے، آپ کے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے آپ ہی کے چرچے. اور یہ چرچے یہیں نہیں ختم ہونے. جب وہ دن آئے گا حساب کا، اس وقت بھی چرچے آپ ہی کے ہوں گے. سکہ آپ ہی کا چلنا ہے اس دن. اور آپ کے صدقے سے صرف آپ ہی کا اس دن سکہ نہیں چلنا، آپ کے غلاموں کا بھی سکہ اس دن چلنا ہے. اے اللہ کے محبوب کے امتیوں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، ذرا سوچ اپنی قسمت پہ ناز کر کہ بڑی بڑی امتوں کے بڑے بڑے اولیاء. ایک مثال دیتا ہوں، آصف بن برقیہ اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک آنکھ ایسے کریں تو کتنے میلوں سے اتنا بڑا یہ کرامت سب نے سنی ہے. قیامت والے دن حضور کے صدقے سے وہ ہاتھ باندھ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ جب حضور کی امتی جنت میں داخل ہوں تو ان کی باری آئے. اللہ اکبر. یہ ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے نہیں، حضور سے اس تعلق کی وجہ سے. اللہ نے آپ کی ذات کے بارے میں آنے سے پہلے جو چرچے کیے، وہ اپنی الہامی کتابوں میں اپنے انبیاء کو یہ خبر دیتا رہا، آنا ہے، آنا ہے. اور عجیب و غریب انداز میں یہ خبر آتی رہی. اور انبیاء بھی اتنے مشتاق تھے آپ کے انتظار میں کہ وہ ایک دم سے جو ہے بہت سارے اپنی زندگیاں ان کی چلے گئیں، لیکن انتظار ان کا اس وقت بھی موجود تھا. کعبۃ اللہ کا دروازے سے لے کر حتیم کے اندر جو راستہ جاتا ہے، اسی سمت میں اس دیوار کے ساتھ ساتھ 90 انبیاء کی قبریں ہیں، جو اس وجہ سے سفر کر کے وہاں پہنچے تھے کہ کہیں حضور آ گئے اور ہم دیر نہ ہو جائے اس پہ ایمان لانے کے. اور اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو جو کلام دیا اس میں بتا دیا کہ ہن تیرے بعد کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمیں اس عقیدے کے اوپر بھی اتنا مضبوط رہنے کی ضرورت ہے کہ سوچ میں بھی کبھی نہ آئے کہ کوئی اور نبی بعد میں آ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا تذکرہ تھا ان کتابوں میں، اسی طرح آپ کے غلاموں کا بھی اللہ نے ان کتابوں میں تذکرہ کیا۔ یہ بات عجیب و غریب لگ رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کو، نہیں، اللہ نے آپ کے غلاموں کے بارے میں بھی ان کتابوں میں الہامی طور پر ان لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے محبوب کے جو غلام ہوں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ یہ بات مجھے اس لیے ذہن میں آئی کہ پچھلے دنوں میں مسجد اقصیٰ کے اوپر غزہ میں آگے جتنی افراتفری اور جتنی ظلم و جبر کی باتیں ہو رہی ہیں، جتنا یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ ہم لوگ ہیں۔ اور جب یہ فتح ہوئی تھی تو اس وقت بھی مسلمان ہی تھے، حضور کے غلام ہی تھے۔ تو اس ماہ مبارک میں انہی دنوں میں اس جری مرد مجاہد حضور کے غلام کو شہید کیا گیا تھا، جس کی شہادت یکم کو جا کے اللہ کو اپنی روح انہوں نے پیش کر دی۔ تو وہ فاتح بیت المقدس تھے اس وقت، کہ وہ اس وقت حکمران تھے، امیر المومنین تھے، اور ان کے بارے میں اللہ نے اپنی الہامی کتابوں میں بھی بتایا تھا، جو ان کے بڑے پادری نے خود کہا تھا کہ ہمیں اس کی نشانیوں کا پتہ ہے، اگر تو وہ ہے تو ہم لڑ نہیں سکتے، ہم شہر انہیں دے دیں گے۔ یہ کہانی جو تاریخ کا حصہ ہے، اس کا میں تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دور فاروقی میں جب فتوحات زیادہ سے زیادہ ہوئیں تو اس وقت اللہ اکبر امیر المومنین کو اس محاصرے کے اوپر بلایا گیا تھا، تو اس وقت عیسائیوں کے پادری نے فقط آپ کی زیارت کر کے جنگ ختم کر دی تھی، اور کہا تھا اللہ کی قسم اس سستی کے اوصاف میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں کے مطابق یہی شخصیت ہے جو فاتح بیت المقدس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج وہ دیواریں شکوہ کر رہی ہیں ہم مسلمانوں سے، وہ خون سے رنگین ہیں، اس لیے کہ اس وقت دیکھ کر وہ کیوں دے رہے تھے، اور آج کس کی جرت نہیں ہو رہی کہ کوئی بات بھی کر سکے کسی جگہ پہ ان کے لیے۔ اس کی وجہ کہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی محبت کی بجائے رب کی محبت اور اللہ کے ساتھ ملنے کی تمنا اور خواہش جو تھی، اس کا الٹ آج ہمیں موت کا خوف ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہی ان لوگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر نہیں تھیں۔ جب یہ دونوں ہی چیزیں نہیں تھیں تو ان کا مقصود صرف رب کی رضا تھا۔ تو جب اللہ کی محبت میں تھے تو اللہ کی بنی ہوئی چیزیں جو تھیں وہ ان سے دور نہیں تھیں، وہ ان کے پیچھے پھرا کرتی تھیں، لیکن جنہوں نے اپنے رب کے محبت میں ان انوار کو چکھا تھا، وہ اس چیزوں کی طرف ان کا ملان دل کا کیسے ہوتا؟ یہ بات آج ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کی وہ کیفیت جو ہے وہ چکھی نہیں ہم نے، تو ہم کیا اس بات کے متعلق کہیں گے۔ اس واقعے کو آج بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ان ہستیوں کو خراج تحسین بھی پیش ہو۔ اتوار والے دن انشاءاللہ ہم محفل میں یہ یوم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منائیں گے، اس کے بارے میں باقی تفصیلی باتیں کریں گے، لیکن آج چند باتیں ان کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے میرے دل میں بات ہے کہ میں یہ کچھ باتیں عرض کروں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پہلے ان کے بارے میں چند تعارفی باتیں عرض کر دوں کہ یہ جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے، یہ فاتح بیت المقدس، امیر المومنین، امام العادلین، فاروق اعظم، خسر مصطفیٰ، داماد علی المرتضیٰ
ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 41 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور ہم خطبہ باتیں سناتے ہیں، کوئی ایک بات کو کرتے ہوئے ہم کنسپٹ اس طرح لوگوں کا بنا دیتے ہیں جیسے کہ یہ بس اکھڑ مزاج، لڑنے بڑھنے والے، کچھ نہ سمجھنے والے، کچھ اس طرح کے بندے تھے۔ یہ کنسپٹ بن جاتا ہے لوگوں کا تقریریں سن سن کر، کہ انہوں نے فرمایا مجھے تو اونٹنی سیدھے کرنے آتے تھے، ابھی اللہ نے، لیکن اس مزاج کو سمجھے بغیر، جب کہ اس وقت کے 10 آدمی تھے قریش کے جو پڑھے لکھے اور صحیح معنوں میں گفتگو جانتے اور سفیروں کے طور پر استعمال ہونے والے تھے، ان میں سر فہرست یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ درجے کے گھوڑ سوار بھی تھے، طاقتور پہلوان بھی تھے، زبردست خطیب اور مالدار تاجر بھی تھے۔ شاہی درباروں میں بطور سفیر قریشی انہیں بھیجنا جو ہے وہ فخر سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف کو وہ جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ ان دو میں سے ایک جو ہے وہ ہمیں دے دے۔ ٹھیک ہے نا، کسی کے اوصاف کسی طرح بھی ہوں، خوش نصیبی ان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کو جو ہے وہ ہم اس دن ساری تفصیلیں بتائیں گے، کیسے ایمان لائے، کیا ہوا، پھر آگے کیا کیا باتیں تھیں۔ آج میں زیادہ تر مسجد اقصیٰ کے بارے میں اور ان کے اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو فوکس کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح جو ہے یہ آپ کی زندگی آپ کے سامنے تھی، ایمان لانے کے بعد بھی آپ کے منہ سے کچھ باتیں نکلتی تھیں، ان کو مبشرات فاروقی کہتے ہیں، اللہ کو پسند آ جاتی تھیں۔ اللہ نے ان کو اپنی وحی کے اندر بھی بہت ساری جگہیں استعمال کی، کچھ 17 ہیں، 20 ہیں، کتنی ہیں، لیکن اس دن ہم ساری تفصیل بتائیں گے۔ تو آپ کو جو ہے فاروق کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ کے لیے بہت ساری باتیں آپ نے مبشرات بتائے کہ جدھر سے تو جائے شیطان ادھر سے رستہ بدل لیتا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ یہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے فجر کی کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کیا گیا، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے اپنی روح اللہ کے ہاں پیش کر دی۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی ہیں، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے، ان کے دامن سے وابستگی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا شام کے لیے، تو اس کے سربراہ تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب جنگ یرموک میں سخت جنگ تھی، انہوں نے جب یرموک کو فتح کر لیا تو پورا شام ریاست مدینہ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے امیر المومنین، ہم نے یہ فتح کر لیا ہے، اب ہمیں یہ بتائیں کہ اب فلسطین کے شہر کساریہ کو فتح کرنے کی تیاری کی جائے یا بیت المقدس کا یا مقدس کا رخ کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا تو علی کرم اللہ وجہ الکریم، جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ پہلے بیت المقدس کو فتح کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ پھر اس کے بعد ساریہ اور باقی سارے شہر فتح ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بتایا تھا۔ یہاں ہمیں چند باتیں ملیں کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اور ان کا آپس کا تعلق کتنا گہرا تھا، یہ کتنے معتمد ساتھی تھے، اور آپ کے مشوروں کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرنا اپنی سعادت جانا کرتے تھے۔ جب وہاں کی طرف لشکر چلے گئے تو اس لشکر نے جا کر وہاں وہ قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے جا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کیں تو کافی روب ان کے ڈل گیا، لیکن بند ہو گئے۔ جب بند ہو گئے
تو 4 ماہ تقریباً لڑائی جاری رہی، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ ان کا بڑا پادری، اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس چلے جانا ہے، لیکن جس کے وجہ سے جانا ہے، جو شخص ادھر موجود ہوگا، ان کے اوصاف ہمیں پتہ ہیں۔ میں یہ دیوار پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں، اگر تو ان کا امیر وہی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے، لڑائی جھگڑا ختم کر دیں گے، یہ انہیں دے دیں گے اور بس جزیہ قبول کریں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر بس ان کو دب رکھو۔ اس نے اسی طرح کیا، دیوار پہ چڑھا، وہاں سے دیکھنا شروع کیا۔ تو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ایک دم نیچے اتر آیا چمکتے چہرے کے ساتھ، تو کہنے لگا بے فکر ہو کر ان سے لڑو اور اپنے شہر کی حفاظت کرو، یہ شخص ان اوصاف کا مالک نہیں ہے جس کے ہاتھ بیت المقدس فتح ہوگا۔ اللہ، سردی سخت ہو گئی، 4 ماہ گزر گئے۔ مجاہدین تو اس وقت اللہ کی محبت کی آگ میں پھڑکے ہوئے تھے، ان کو تو جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن ان کے عیسائیوں کا جذبہ جو ہے وہ ماند ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے پھر اسے کہا، اپنے پادری کو، اس نے کہا یہ اگر 20 سال بھی محاصرہ کر کے کھڑے رہیں گے تو اسے کبھی نہیں فتح کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہماری کتابوں میں اوصاف لکھے ہیں وہ تمہارے انہوں نے مذاکرات کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو کہا تو وہ مذاکرات میں ہوئے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ہم تو نہیں پیچھے ہٹیں گے، تو تم یا باہر نکل کے لڑو یا ہمیں دے دو۔ تو وہ جو گفتگو ہے وہ ادھر سے میں نے نقل کی ہے۔ تو اس گفتگو میں علینا 20 سنتاً ما فتحتموہا ابدا، اگر تم 20 سال تک بھی اس شہر کا محاصرہ کیے رکھو گے تو اسے کبھی فتح نہیں کر سکتے۔ یہ پادری نے عبید اللہ بن جراح کو کہا۔ انہوں نے کہا اور ساتھ ہی کہا وَإِنَّمَا تُفْتَحُ لِلرَّجُلِ صِفْتُهُ وَنَعْتُهُ فِي كُتُبِنَا وَلَسْنَا نَجِدُ صِفْتَهُ وَنَعْتَهُ مَعَكَ بَدَا، اس کا جو سراپا اور اصاف ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے ساتھ ہی پادری کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے کہا، پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کا کیا ہے صفتیں؟ انہوں نے کہا وہ تفصیل تو میں نہیں بتاتا، لیکن ایک بات ان کے منہ سے نکل گئی۔ اس نے کہا انہ یفتح ہذہ البلدۃ صاحب محمد اسمہ عمر یعرف بہ الفاروق وہو رجل شدید لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوگا، اس کا نام عمر ہے، فاروق کے نام سے مشہور ہوگا، اور کتنا شدت والا ہوگا کافروں کے اوپر، کیونکہ اللہ نے صحابہ کی صفت بیان کی، شداء علی الکفار رحماء بینہم، اور لا تأخذ فی اللہ لومۃ لائم، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات میں، کسی چیز میں میرے لیے کوئی کیا باتیں کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر ابو عبیدہ جو ہیں وہ ایک دم اندر سے خوش ہو گئے۔ انہوں نے ایک دم سے خلیفۃ امیر المومنین کی طرف بھیجا کہ آپ ذرا ادھر تشریف لائیں، اس طرح ہمارا مکالمہ ہوا ہے۔ تو جب اس طرح بات ہوئی تو وہاں پھر انہوں نے مشورہ کیا، تو علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا آپ فوراً تشریف لے جائیں، اور یوں مسلمانوں کو آسانی سے فتح نصیب ہوگی، اور آپ کو قدم قدم پر عظیم اجر عطا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا علی کا مشورہ جس طرح ہے، وہ پادری کی بات پہ تو ہم شاید کوئی آگے پیچھے کرتے، لیکن علی کے مشورے کو ہم آگے پیچھے نہیں کریں گے، میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ چلے
تو شاہی سواری کی بجائے سرخ ذاتی اونٹ میں زیادہ راہ کے طور پر ایک مشکیزہ اور 2 تھیلیاں تھیں، ایک میں ستو اور دوسری میں چھوارے۔ جب وہاں پہنچے تو ابو عبیداللہ نے کہا کہ آپ مجاہدین کی نمائندگی کریں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے تو کچھ اس طرح ہو جائے کہ آپ بڑی سواری پہ چڑھ جائیں، گھوڑے پہ، اور اچھا مصری سفید سوٹ پہنے، تاکہ ان کے اوپر پتہ تو چلے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ وہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، تو ظہر کا وقت ہوا، فجر پہ وقت پہنچے تھے، نماز کے بعد یہ مشاورت ہوتی رہی۔ انہیں کہا آپ اذان دو، انہوں نے اذان دی تو سارے جتنے ایمان والے لوگ تھے وہ سارے روتے راتے ان کے قریب آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، مسلمانوں کے اندر جوش جذبہ بھر گیا۔ اس جوش جذبے میں انہوں نے کہہ کلا کے تو آپ کو جو ہے وہ لباس آپ کا تبدیل کرایا، اعلیٰ رومی گھوڑے پہ آپ کو سوار کیا گیا، سفید مصری لباس آپ کو پہنا دیا گیا، تو آپ یہ پہن کر چند قدم چلے تو ایک قدم رک گئے، اللہ اکبر، اور ایک قدم کیا کہتے ہیں، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يدخل الجنت من فی قلبہ اللہ مثقال ذرۃ من الکبر وَلَقَدْ كَادَ أَنْ يُهْلِكَنِي ثَوْبُكُمُ الْأَبْيَضُ وَبِرْزُونَكُمُ الْمَحْمِلُجْ۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے قریب تھا کہ تمہارا سفید لباس اور تیز رفتار گھوڑا مجھے ہلاک کر دیتے، مجھے اپنے دل میں تکبر کی بو آنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھی حضور کی صحبت کا نتیجہ۔ اللہ اکبر، ان ساری چیزوں کے باوجود دیکھیں ان کی کنڈیشن۔ اللہ ایک قدم سے اترے، واپس اپنا لباس پہنا، واپس اپنے اونٹ پہ چڑھے اور قلعہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ امیر المومنین آ گئے ہیں، پادریوں کے سردار کو کیا بات کرنی ہے تو دیکھیں۔ انہوں نے کہا ان کو ہماری طرف بھیجیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اس طرح جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ حضور نے فرمایا ہوا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اب میں تو جاؤں گا اسی طرح، فکر والی بات نہیں ہے، میں اللہ کے توکل کے اوپر ہوں اس طرح۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حضور نے صرف مجھے بھی نہیں بتایا تھا، علی کو بھی بتایا تھا، اور یہ بات ابھی کلیئر ہے، ابھی میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ چلے گئے۔ اس توکل کے لیے آپ نے ان لوگوں کے سامنے، اپنے لشکر کے سامنے آیت کریمہ بھی تلاوت کری، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ اکبر۔ جب آپ قلعہ کے قریب پہنچے تو بڑے پادری نے خفیہ سے اوپر سے جھانک کے دیکھا تو بلند آواز میں اس کے اوپر اتنا رعب طاری ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ھذا واللہ الذی نجد صفتہ ونعتہ فی کتبنا ومن یکون فتح بلادنا علی یدہ بلا محالۃ۔ اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور انہی کے ہاتھوں سے یہ شہر اور دیگر شہر فتح ہوں گے۔ اور پھر اس نے شہر والوں سے لے ہی واقدو، اللہ اکبر، ماہ الامان و ذمت حاضی واللہ صاحب محمد عبد اللہ۔ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی غلام ہیں جن کے لیے ہے تم پر افسوس ہے، قلعے سے جلدی اترو اور ان کے پاس جا کر امان اور ذمہ داری حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جلدی جلدی وہ اترے، شہر کے دروازے کھول دیے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اب یہ لشکر، یہ فتح بیت المقدس تھی اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور دنیا کی محبت نہیں تھی۔
ان کے دل میں اپنی ذات کا تکبر نہیں تھا، ان کے دل میں اللہ کے لیے زندگی اور اللہ کے لیے موت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو توکل علی اللہ کے اس طرح تھے، اور ان کو ڈر اور خوف موت کا نہیں تھا کہ اگر موت آئی ہے تو اللہ کے سامنے ایمان کے حالت چلے گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کتنی باتیں آتی ہیں کہ جس وقت بھی کوئی صحابی شہید ہوتا تھا وہ کہتا تھا واللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ حیران ہوتے تھے یہ کس طرح، یہ تو جان سے گیا، تو وہ جان سے گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اپنے ہونے کا مقصود پورا کر کر اپنے رب سے ساری چیزیں لے گیا۔ آج اگر دیکھیں تو ہم ایٹمی طاقت تو ادھر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پیسے کے اعتبار سے پوری دنیا کو خریدنے جتنا مال جو ہے یہ عرب امارات اور سعودی عرب اور ان لوگوں کے پاس ہے۔ تعداد بھی مسلمانوں کے اندر کم نہیں ہے۔ صرف OIC کا اجلاس ہوا تھا کہ جی ان کی بائیکاٹ تو کر دیں، ان کے ساتھ یہ تو کریں، یہ لڑائی بند کر دینی، تو یہ اس کے اندر میں بھی دنیا کی محبت کا غلبہ کتنا آیا۔ نہیں ہم کھائیں گے کیسے، وہ کیا ہوگا، ہوئے کسی کے اندر اتنی نہیں ہوئی کہ ہم ایک لمحے کے لیے ہی ان کے ساتھ اتنا تو کریں کہ ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اپنے حدوں کے اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ ظلم اور جبر ہے، یہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے دن رات کیسے گزریں گے؟ ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور تم جتنا بھی کھا پی لو، تم کتنے دن رہنا ہے، موت کا وقت معین ہے۔ لیکن یہ بات کہاں تھی؟ اللہ اکبر۔ اور جب یہ بات اندر موجود تھی تو اکیلا امیر المومنین جا رہا ہے اور ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے جلدی اترو، ان سے پناہ لے لو، ان سے ایمان لے لو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرق تھا۔ اللہ، یہ فرق جو ہے، یہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی طرح وہ بیماری ہے جو ساری بیماریوں کی طرف لے کر ایمان کی کمزوری اور بندے کو جو ہے وہ اللہ سے دوری کا سبب بنا کے رکھ دیتی۔ اللہ اکبر۔ اسی کے لیے علامہ اقبال بھی تڑپتا رہا، کہاں سے لاؤں وہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر یہی نہیں، جب وہ فتح ہو گیا تو پھر بھی اللہ پاک نے ان کو ایسے نکھار کے لوگوں کے سامنے یہ کردار بتائے کہ یہ انسان جو ہے یہ کس طرح ہے اور یہ کیسے رہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ پھر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دو واقعات پیش خدمت کرتا ہوں جو میں نے نوٹ کیے۔ اس جگہ پہ امیر المومنین کا بے تکلف انداز تھا، لشکر کے سالار کے ساتھ ابو عبید اللہ۔ انہوں نے درخواست کی کہ شہر میں آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن انہوں نے فوری طور پہ جب بات بولی تو انہوں نے کہا نہیں، میرے دل کے اندر میں یہ آئے گی تو مجھے تم ہلاک کر دو گے، میں تو ہلاک ہونے سے نہیں۔ اس سے یہ بچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج عزتوں کے لیے رو رہے ہیں تو یہ کیسی عزت ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ہر مسلمان کہیں بھی بیٹھا ہے وہ شرمندہ ہے اپنے رب کے سامنے، اپنے رسول کے سامنے، اپنے آپ سے شرمندہ ہے۔ اس لیے شرمندہ ہے کہ وہ مومن ہو کر، مسلمان ہو کر وہ بے بس بیٹھا ہے ادھر۔ اللہ اکبر۔ پھر جب بیت المقدس فتح ہو گیا، لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، اس وقت انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب مسلمان آتے جاتے تھے تو انہوں نے مالدار لوگ تھے، وہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ مال رکھنا شروع کر دیا کہ یہ اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ آپ نے ادھر خطبے میں فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے لیے ہوں گے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو ہم صرف زبانوں سے یہ کہنے سے اللہ کا شکر نہیں کریں گے۔ اللہ نے شکر دیا، ہمیں مالدار لوگوں کے اوپر حکومت دے دی، لیکن اگر ہم نے اس محبت کی طرف دیکھا تو اللہ پاک اگر اس وجہ سے ہوتا تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے یہ کہی، اور ان کو اپنی
کتابوں میں یہ یقین تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تعریفیں اللہ نے تورات اور انجیل میں فرمائی ہیں، یہ ہمیشہ حق پر رہیں گے اور ان میں یہ اوصاف موجود ہوں گے، تو کوئی بھی ان کو جو ہے طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب ایسے کیا تو کسی مسلمان نے ان مالوں کی طرف نہیں دیکھا۔ ان کی نیت تھی جب اس طرح ہوں گا تو ہم ان کو نماز کے وقت حملہ کریں۔ جب یہ بات آئی تو ان کے پادری نے یہی بات ان کے سامنے بولی کہ ان کے دلوں کے اندر میں یہ نہیں ہے، ہم اللہ کے لکھے ہوئے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، ہم اپنی حکومت کی بجائے ان کی نوکری کے اندر میں زیادہ امن کے ساتھ ہوں گے۔ مسلمان تو وہ بھی تھے، یہ تھے جن کے ساتھ اللہ تھا۔ مسلمان ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی ناراضی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس لیے جہاں جو میں نے شروع میں آیت کریمہ سورۃ انبیاء کی پڑھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک ہم نے نصیحت فرمانے کے بعد زبور میں لکھ دیا، اللہ اکبر، کس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اللہ کی حاکمیت جو ہے وہ میرے اللہ ہی کے بندے ہوں گے جو یہ اس چیز کو کریں گے۔ یہاں زمین سے مراد جنت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تفسیر میں یہ بات لکھی کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ جنت میں صرف یہی لوگ داخل ہوں گے اور دوسروں کا ادھر داخلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری تفسیر میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد یہ مقدس فلسطین کی زمین بھی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت کے اندر میں اس جگہ کے اوپر قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا، اور جو اس کے ساتھ ہوگا تیسرے درجے کے جہاد میں بھی ہوگا امامت الناس کے لیے، وہ بھی سارے حق پہ ہوں گے اور انہیں وہ اجر عظیم ملا کرے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے صالح اور فرما بردار بندوں کو زمین کا وارث اور حاکم بناؤں گا۔ وہ زمین جنت کی زمین بھی ہے اور یہ دنیا کے اندر بھی اس طرح ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں کے اس ایمان کے جذبے کے صدقے سے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ایمان عطا فرمائے، اور ہمارے اندر بھی یہ ایمان کی جو ہے چاشنی یہ ہمارے اندر داخل کر دے۔ یہ حضور کی محبت اور اللہ کی محبت اس کے وسیلہ سے یہ دنیا کی بے رغبتی اور اپنے اوقات کو پہچاننے کی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ہمارے اندر اللہ معجزن کر دے تو اللہ تو وہی طاقت والا ہے، کن فیکون والا رب ہے، اور اس کی اسی طرح آج بھی ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ہم اس سے دور ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ تو اتنا نزدیک ہے لیکن ہم دور ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے دوری کب دور ہوگی؟ جب ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کی محبت جو ہے وہ داخل ہوگی اور غیر کی محبت اس سے نکلے گی۔ اس لیے کہ جب تک دل کے اندر نہ چیز گھلی ہو، دل اوپر سے تو کہتا رہے گا اندر سے نہیں۔ مثلا نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، صرف اسی پہ غور کر لیں، دل نہیں کر رہا اس کا پڑھنے کو۔ وہ باتیں تو ہزار سنا دے گا کہ نماز کے اتنے فوائد ہیں، اتنی چیزیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن دل نہیں کر رہا تو پڑھے گا تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب تک اندر نہ چیز اترے اتنی دیر تک بات بنتی نہیں۔ صحابہ کے اندر یہ حضور کے سینے سے اتری تھی، اللہ اکبر، اندر جب اتر گئی تھی تو دل کسی اور طرف نہیں گیا تھا، وہ حضور کی طرف ہی دیکھتا تھا، تو حضور کے لیے وہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ ہمیشہ کی باتیں تو آج کریں گے لیکن حضور کی سنت کے اوپر چلنا ہمارے لیے دشوار ہوگا، کیونکہ دل نہیں مانتا، دل نہیں کرتا۔ اس لیے صحابہ کو دیکھو تو سارے کے سارے متبع سنت شریعت کے مطابق اور اسی طرح تھے۔ ان کے اندر کا سکون جو ہے وہ صرف وہی جانتا ہے جو ان کے اندر جس نے چکھا ہو۔ اور قیامت تک کی 1400 سال کی تاریخ دیکھیں تو اسلام کا نام لینے والی تو بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، لیکن جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہوگی وہ وہی ہوں گے جو اللہ کے ان بندوں کے ساتھ جن کے اوپر اللہ کی یہ رحمت آ جائے۔ تو رحمت حضور لے کر آئے تھے، تو رحمت کا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو محسنین کون ہیں؟ محسنین وہ ہیں جن کو اللہ کا احسان یہ ہو گیا کہ گویا کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو رکھتے ہیں جیسے اپنے مالک کے سامنے ہوں، اسے دیکھنے والے ہوں۔ دیکھ نہیں سکتے تو اس کامل یقین میں تو ہوں کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس بات کو دیکھیں تو 1400 سال کی تاریخ میں صحابہ کے بعد، ائمہ کے بعد ہمیں
ایک درخشندہ ستارہ نظر آتا ہے غوث الثقلین کی ذات مبارکہ۔ اب آپ کے قریب آنے والے کا دل چوری سے ہٹ کے اللہ اللہ کرنے والا بن گیا۔ پھر دیکھیں تو غوث الثقلین کے بعد لاکھوں مسلمان کرنے والے بر صغیر میں ہمیں خواجہ خواجگان نظر آتے ہیں۔ انہوں نے نام نہیں بدلے تھے لوگوں کے، یہ دل ہی اندر سے تبدیل کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنایا ہوا تھا تو مجدد الفسانی امام ربانی کی نسبت ان کے قلوب کے اوپر بھی تصفیہ کرتی رہی، ان کے اندر سے غیر نکال کے اللہ کی محبت ڈالتی رہی، اور وہ شریعت کے مطہرہ کے پورے نمونے بنتے گئے۔ حدیث بھی نعمت کی بات ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد مبارک سے بالواسطہ بلا واسطہ نسبت یہی جذبہ ایمان ان کے اندر ڈالتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر بھی نصیب کرے اور اس کو صحیح معنوں میں سنبھالنے والا بھی بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔